بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری زندگی کی کہانی اس کہانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور آپ ہم دونوں عورتوں کی کہانی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ میرا نام سلونی ہے، لیکن سب لوگ مجھے کل موہی کہا کرتے تھے، یعنی ایسی عورت جس نے کہیں منہ کالا کیا اور پھر یہی میرا نام پڑ گیا، یہاں تک کہ مجھے میرے اپنے بھی اس نام سے بلانے لگے۔ ایسا وہ کیوں کرتے تھے یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لیکن آج ایک بہت ہی بڑا معاملہ تھا۔ ہمارے شہر کی یہ سب سے بڑی جیل تھی۔ یہاں پہ سسٹم ایسا بنایا گیا تھا کہ ایک طرف عورتوں کی جیل تھی اور ایک طرف مردوں کی، بیچ میں بھی راستہ تھا کہ یعنی آپ ایک جیل میں کھڑے ہو کے دوسری جیل میں جا سکتے تھے، لیکن وہ ایک خفیہ راستہ تھا، باقی راستے بھی قریب قریب ہی تھے۔ ہم لوگ حیران تھے جب ہمیں پتہ چلا کہ مردوں کی جیل میں ایک عورت کو رکھا گیا ہے، وہ بھی کئی راتوں کے لیے۔ ہم لوگ پریشان ہوئے کہ میں عورت کا کیا کام ہے، وہ بھی رات کے وقت۔ ظاہر ہے انسان کے دماغ میں الٹی بات ہی آتی ہے، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ وہ لڑکی خود اپنی مرضی سے وہاں گئی ہے تو ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میرے دل میں بہت تجسس بڑھ گیا تھا۔ میں اس طرف گئی جہاں پر اسے رکھا گیا تھا۔ رکھا گیا سے یہی مطلب تھا کہ شاید اسے وہاں پر بھی قید کیا گیا تھا، لیکن جب میں ادھر گئی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی وہ وہاں پہ کیا کر رہی تھی۔ میری نظر اس کے پیروں سے لے کے اس کے پورے وجود تک پڑنے شروع ہو گئی تھی۔ اس کے پیروں میں گولڈن کلر کا جوتا تھا، پائل تھی، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی دلہن تھی جو بہت ہی خوبصورتی سے تیار ہوئی تھی، اسے سجایا گیا تھا۔ میں نے اسے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ کسی بھی قیدی کو اس طرح سے تیار ہونے کی اجازت ہی کہاں تھی، اور یہ وہ سارا سامان کہاں سے لیتی۔ لیکن کیوں کہ میں یہاں چھپ کے آئی تھی، اس لیے مجھے ایک سائڈ پہ چھپنا پڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ 20 مرد اس کی طرف بڑھے اور ان 20 مردوں نے اس کے ساتھ رات بھر۔ مجھے اس جیل میں کام کرتے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ میرا رنگ بہت کالا تھا، اتنا کالا تھا کہ اندھیرے میں کھڑی ہو جاتی تو ٹھیک سے نظر نہیں آتی تھی، اس لیے میرا نام سلونی رکھا گیا تھا، یعنی سانولے رنگ والی۔ لیکن لوگوں نے مجھے کل موہی کہنا بھی شروع کر دیا، اس کا مطلب کہ کالے منہ والی۔ شروع میں غصہ کرتی تھی، لیکن پھر مجھے عادت پڑ گئی، کیونکہ اب میری اپنی ماں بھی مجھے اسی نام سے بلاتی تھی۔ میرے گھر میں میری ایک ماں تھی اور 3 بہنیں تھی، میں سب سے بڑی تھی۔ پہلے شادی میری ہوئی، لیکن میرے شوہر نے مجھے شادی کی رات دیکھتے ہی انکار کر دیا اور میرے منہ پہ طلاق مار کے مجھے میرے گھر بھیج دیا۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے شادی کی رات دیکھتے ہی انکار کر دیا اور میرے منہ پہ طلاق مار کے مجھے میرے گھر بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ اس سے شادی کی تو ایسے بچے پیدا ہوں گے کہ ان پہ پیار بھی نہیں آئے گا۔ میری ماں نے بڑی مشکل سے مجھے شادی کے دن تک پہنچایا تھا۔ کبھی میرے منہ پہ زیادہ میک اپ کر دیا جاتا، کبھی مجھے چھپا لیا جاتا، کبھی کہتی کہ بیمار ہے۔ کرتے کراتے شادی ہو گئی، لیکن دھوکہ تو دھوکہ ہوتا ہے نا، زیادہ عرصے تک چلتا نہیں، اس لیے میری شادی ٹوٹ گئی۔ اب میری ماں باقی بہنوں کی شادی کر رہی تھی اور میری شادی کا نام بھی نہیں لیتی تھی، کہتی تھی کہ اتنی سر دردی کون لے۔ ہاں، اگر کل کو کوئی لنگڑا لولا، کوئی رنڈوا، کوئی 4-5 بچوں کا باپ اس سے شادی کرنے کو اپنی مرضی سے تیار ہو جاتا تو پھر ہم تیری شادی کروا دیں گے، لیکن اس سے کہیں گے کہ خرچہ بھی بھائی تو نہیں کرنا ہے، ہمارے پاس تو 1 روپیہ نہیں ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ کام بڑا سخت ہے، سمجھو کہ آپ خود بھی جیل میں ہی قید ہو جاتے ہو، کیونکہ سارا دن تو آپ کا وہاں گزر جاتا ہے۔ لیکن میں یہ کام کرنے پہ راضی ہو گئی۔ اپنے گھر والوں سے دور رہنے کے لیے مجھے بہانہ چاہیے تھا اور اکثر میری نائٹ ڈیوٹی بھی ہوتی تھی، لیکن میں اخلاق کی اچھی تھی۔ کہتے نا کہ جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس لیے میری سب کے ساتھ بنتی تھی۔ جب اس لڑکی کو یہاں لایا گیا تو ہم سب حیران رہ گئے، پتہ نہیں اسے کون جیل کے صحن میں کھڑا کر کے چلا گیا تھا، اور اس نے کالی سی چادر بھی کی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس سے بیٹا کہا کہ میری عمر بھی ابھی 31-32 سال ہو گئی تھی اور وہ لڑکی مجھے کافی کم عمر لگ رہی تھی۔ اس نے آگے سے جواب نہیں دیا، مجھے لگا کہ کسی کے ساتھ آئی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام ماہی ہے۔ مجھے لگا کہ کسی کے ساتھ آئی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام ماہی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ یہاں پر آئی کیسے؟ جیل کے اس حصے میں تو ملاقات کرنے والوں کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر، تھوڑی دیر کے بعد اسے 2 عورتیں وہاں سے گھسیٹ کے لے جانے لگی، تو میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ وہی کر رہے ہیں جو مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ مجرم ہے۔ اس نے کہا کہ اور تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، یہاں پہ لوگ اسی طرح بات کرتے تھے، اس لیے میں نے برا نہیں منایا۔ میں حیران رہ گئی تھی، لڑکی تو کافی کم عمر تھی اور دیکھنے میں بھی کتنی معصوم لگتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر اتنی کم نہیں ہوتی، لیکن شکل ایسی ہوتی ہے کہ وہ کم عمر لگتے ہیں۔
یعنی کہ ان کی کتابی شکل ہوتی ہے۔ معصوم سی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بہت ہی کم عمر تھی، شاید 21-22 عمر اور معصوم لگتی تھی۔ مجھے تو خیر بس 11 سال کی چھوٹی ہی تھی، مگر میں نے اسے بیٹا کہہ دیا تو برا نہیں کیا۔ لیکن وہ اسے وہاں سے لے گئے اور دوپہر میں کھانے پر سب اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ایک نئی قیدی عورت آئی ہے، عورت تو نہیں ہے لڑکی ہے، لیکن سنا ہے کہ اس کے بارے میں ہر بات چھپائی جا رہی ہے، کسی کو بتایا نہیں جا رہا کہ اس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے اور کہاں سے آئی ہے، اور بہت ہی جلد اس کو سزا بھی ہونے والی ہے، اور سزا بھی وہ جس کے بعد وہ اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ جب یہاں پہ سزائے موت کی قیدی عورت آتی تھی تو زیادہ لوگ اس سے دور ہی رہتے تھے۔ ایک تو وہ خطرناک بہت ہوتی تھی کیونکہ اس طرح کا کام کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، دوسرا اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، یہی کوئی 1 مہینہ 1.5 مہینہ، ایسے میں کوئی بھی اس سے نہ تو دوستی کرتا تھا نہ ہی بات چیت کرتا تھا، لیکن یہاں پر سب لوگ ایک دوسرے کو ضرور سناتے تھے، اس لیے اب سب لوگ اس کی کہانی جاننا چاہتے تھے کہ اتنی کم عمری میں اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا، کس کے ساتھ کیا اور اس سے سزا کیسے ہو گئی۔ لیکن اگلا ہی دن تھا کہ ہمیں عجیب سا معاملہ دیکھنے کو ملا جب اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، یعنی کہ میں ہال میں جہاں پر ناشتہ پیش کیا جاتا تھا وہیں پر بیٹھی تھی کہ ایک دوسری عورت اس کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ بڑی گوری گوری اور خوبصورت ہے تو، یہ تو بتا دے تو نے کیا ہے، لگتا ہے کسی یار وار کا کیس ہے، کسی یار کے چکر میں آئی ہے، نہ تیرے جیسوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، یاروں کے چکر میں ہی آتی، شادی تو تیری ہوئی نہیں ہوگی، کسی لڑکی کے لیے چکر ہوگا۔ مانا کہ اس عورت کا سوال کرنے کا طریقہ ہی برا تھا، لیکن وہ بھی ایک مجرم تھی اور یہاں جیل میں رہتے ہوئے اسے 7 سال ہو گئے تھے، ہر وہ کچھ اسی طرح سے بولتی تھی، لیکن اس ماہی نامی لڑکی نے وہ غور سے سنے بنا کوئی اور رد عمل دیے چائے کا گرم گرم کپ اس کے منہ پہ دے مارا، وہ بری طرح سے چیخنے چلانے لگی اور اسے وہاں سے لے گئے۔ میں بھی آگے بڑھی اور ایک عورت بھی، ہم نے کہا کہ یہ کیا کیا تمہیں پتہ ہے یہاں پہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ دے دو سزا جو دینی ہے، سزائے موت کی قیدی ہوں میں، اور کس چیز سے ڈراؤ گی مجھے؟ آج اس کی آواز سنی تو واقعی اندازہ ہوا کہ کوئی چھوٹی لڑکی نہ تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی آگ تھی، عجیب طرح کی تلخی تھی، اسے کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ ساری عورتیں اسے ڈرتی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے جس کے منہ پہ چائے پھینکی تھی، اس کی حالت بڑی بری ہو گئی تھی، اسے ہسپتال لے جانا پڑا، لیکن اب وہ وہاں سے واپس آتی تو اس کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی، لیکن یہ تو اس کا معاملہ تھا، فی الحال اس کی حالت واقعی بری تھی، سب سے بڑی دشمن بن جاتی، لیکن یہ تو اس کا معاملہ تھا، فی الحال اس کی حالت واقعی بری تھی۔ شام ہوئی تو میں جیل کی چھت پہ کھڑی تھی، مردوں کی جیل کی چھت اور اس چھت میں تقریباً 2 فٹ کا فاصلہ تھا، وہ دوسری طرف کھڑا تھا، میں اسے ماہی کے بارے میں بتا رہی تھی، کہہ رہا تھا کہ یہاں تو ایسی عورتیں آتی رہتی ہیں، تو کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ میں نے کہا کہ پریشان نہیں ہوں، حیران ہو رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ چھوڑ ان باتوں کو، اور اس نے مجھے ایک چھوٹا سا پھول پکڑایا، ایک عام سا پھول تھا جو شاید اس نے کہیں سے توڑ لیا ہوگا، کسی کیاری میں بنا کسی کے اگائے، بنا کسی کی دیکھ بھال کے وہ پھول یوں ہی اگ گیا ہوگا، جسے توڑ کے وہ میرے نصیب میں لے آیا۔ میں نے اسے پھول کو پکڑا اور کہا کہ تیرے دماغ سے ابھی تک یہ باتیں نہیں نکلی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو بس ہاں بول۔ اس آدمی کا نام ظفر تھا اور یہ بھی میری طرح یہاں پر سپاہی تھا، پہرے اور میں اس طرف سے، بیچ میں 2-2.5 فٹ کا فاصلہ ہوتا تھا۔ جیل پرانے زمانے کی بنی ہوئی ہوتی تھی اور یہ بڑے خستہ سے پل تھے جن کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ اس نے مجھے بہت عرصے سے کہا ہوا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے تم بہت اچھی لگتی۔ وہ بھی میری طرح ہی تھا، دیکھنے میں سانولا، عمر میں شاید 37 سال کا ہوگا، اس کا بھی کوئی خاندان نہیں تھا۔ کہتا تھا کہ کچھ بڑے بہن بھائی ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، سب اپنی اپنی شادی کر کے اپنے گھروں میں مصروف ہیں، اور جب ماں باپ اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس کو کہا تھا کہ میری شادی کروائیں گے، لیکن نہیں کروائی۔ اب میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے ہاں نہیں بول رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اس کے قابل بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کل کو ہمارے بچے پیدا ہوں گے نا، تو جب تک لائٹ آن نہیں ہوگی دکھائی نہیں دیں گے۔ وہ اس بات پہ ہنسنے لگا، دکھائی نہیں دیں گے۔ وہ اس بات پہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ ہم اپنی زندگی میں اتنی روشنی رکھیں گے کہ ہمیں ہمیشہ ہمارے بچے دکھائی دیں گے، تو بس ایک بار ہاں بول دے۔ اور اگلے ہفتے ہم لوگوں نے کہا کہ شادی کر لیں گے۔ وہ بار بار بس ایک ہی بات کہتا تھا کہ نکاح کر لیں گے، نکاح کر لیں گے۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں پر اگر یہ مرد کھڑا ہو کے مجھ جیسی بدصورت عورت سے نکاح کرنے کی بات کر رہا ہے تو یہ برا آدمی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اسے دل سے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میں پھر سے ماہی کی باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، جوان ہے، لیکن اس کی قسمت دیکھ کے وہ یہاں پر آ گئی
اور اب جلد ہی اس دنیا سے جانے والی ہے، اور ایک میں ہوں، میرے پاس زندگی ہے لیکن خوبصورتی نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی تقسیم ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ ویسے اس لڑکی کی باتیں تو یہاں تھی۔ میں نے کہا کہ کیوں، وہاں پر کون ہے جو اس لڑکی کی باتیں کر رہا ہے؟ اس بات پہ وہ تھوڑا گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ کسی نے اسے یہاں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ بولنے لگا کہ ساتھ والی عورتوں کی جیل میں کیا مال ہے، کیا لڑکی آئی ہے، بڑی ہی خوبصورت ہے۔ میں نے تو دیکھا، اب تو میرا دل کرتا ہے کہ میں پھر سے جینا شروع کر دوں۔ ایک پاگل یہاں پر ادھر ادھر تاکا چھانکی کرتا رہتا ہے، اس کی شاید نظر پڑ گئی ہوگی، وہی بتا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں خوبصورت تو بہت ہے، لیکن وہی بات کہ اس کے نصیب خوبصورت نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہی کیا کیا ہے جس کی سزا مل رہی ہے، اسے کسی کو اس دنیا سے روانہ کیا ہوگا اور کیا، لیکن ہمارے قانون پاکستان میں عورت کو اتنی جلدی پھانسی نہیں دی جاتی، وہ بھی جوان عورت کو اسی عمر قید کی سزا دے دی جاتی ہے، لیکن اگر اس کا جرم سنگین نوعیت کا ہو تو پھر اسے سیدھی پھانسی ہی دی جاتی ہے۔ سزا ہوئی ہوتی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کا جرم ویسے تو برا تھا ہی ساتھ سنگین نوعیت کا بھی تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ مکھی بھی نہیں مار سکتی ہے۔ پھر اس نے ایسا کیا کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ اتنا سخت فیصلہ ہوا، اور اب سزا بھی اسے ملنے والی تھی۔ ہمیں تو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ اسے کال کوٹھڑی میں رکھا جائے گا۔ کال کوٹھڑی مطلب بڑی جیلوں کے اندر کچھ خاص قسم کے کمرے بنائے جاتے ہیں جو ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں بالکل بھی روشنی نہیں لگتی۔ ایسے قیدیوں کو باہر بھی نہیں نکالا جاتا، ورنہ باقی قیدیوں کو دن میں باہر نکال دیا جاتا ہے۔ وہ میری جیل کے کام کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، جیل کی صفائی کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، سبزیاں کاٹتے ہیں، اور پھر جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے تو ان کو اپنی اپنی جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کال کوٹھڑی کا مجرم جو ہوتا ہے اس کو کال کوٹھڑی سے بالکل بھی نکالا نہیں جاتا، اسے کھانا وہیں پہ دیا جاتا ہے، وہیں پر اسے کم سے کم سہولیات دی جاتی ہیں۔ ویسے تو جیلوں میں کوئی اتنی زیادہ سہولیات ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن کال کوٹھڑی میں بالکل ہی کم سہولیات ہوتی، یعنی کہ اگر جیل کے نارمل جیل میں بھی کوئی قیدی لکڑی کے بیڈ پہ سو رہا ہے تو کال کوٹھڑی میں سے زمین پہ سلایا جائے گا۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب کہا گیا کہ ماہی کو بھی کال کوٹھڑی میں رکھا جائے تو پتہ چلا کہ ساری کال کوٹھڑیوں میں مجھے پہلے سے ہی بند تھے اور ایک بھی کال کوٹھڑی خالی نہ تھی۔ تو اب کیا کیا جاتا؟ پھر ہمیں حکم ہوا کہ اس کو ایسی جگہ پہ کنورٹ کر دیا جائے جہاں پہ بالکل بھی روشنی نہ لگتی ہو اور وہاں سے ساری سہولیات بھی نکال لی جائے۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اسے وہاں پر لے کر گئے تو میں نے دیکھا کہ یہاں ابھی بھی ایک تکیہ پڑا ہوا تھا اور میری ڈیوٹی تھی کہ مجھے وہ تکیہ اٹھا کر لے جانا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں تکیہ یہاں چھوڑ دوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں سائڈ پہ کھڑی تھی، میں نے ماہی کو اشارہ کیا اور اس وقت میرے اشارے کا یہی مطلب تھا کہ یہ تکیہ سائڈ پہ پڑا ہے، جب تمہیں چاہیے ہو تو اٹھا لینا۔ میرے ساتھ ایک عورت اور بھی تھی، اس لیے میں اس کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی طرف سے تھوڑی سی انسانیت دکھا رہی تھی اور اس نے کہا کہ یہ تکیہ کیوں یہاں چھوڑ کے جا رہی ہو، لے جاؤ نا اس کو۔ جیسے اس نے یہ بات کی، اس دوسری عورت نے میری طرف دیکھا اور میں حیران رہ گئی کہ اس ماہی نے تو مجھے ہی پھنسا دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں بھول کے نہیں جا رہی، میری نظر ہی نہیں پڑی تھی۔ دوسری عورت نے کہا کہ ہاں یار، تکیہ تو اٹھانا ہے نا، تکیہ تو نہیں رکھنا یہاں پہ، اس نے تو زمین پہ سونا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں وہ غلطی سے چھوٹ گیا، میں نے تکیہ اٹھا لیا اور مجھے اس دن یہ سبق کہ آپ مدد صرف اس کی کرنی چاہیے جو آپ سے مدد مانگے، جو آپ سے مدد ہی نہیں مانگ رہا ہو اس کی مدد کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو اس طرح آپ خود ہی مصیبت میں پھنس جاتے۔ وہ عورت بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ کیا میں قیدی کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر میں حیران ہوئی کہ اس کو کیا ضرورت تھی یہ بولنے کی، ایسا کرنے کی اس کو کیا ضرورت تھی۔ خود اپنے لیے بھی مشکل مصیبت بنائی اور مجھے بھی سوالیہ نظروں کے آگے پھینک دیا۔ میں نے یہ بات بعد میں اپنی دوست کو بھی بتائی اور رضوان کو بھی۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی لگتا ہے پاگل ہے، تمہیں کیا لگتا ہے یہاں جتنے لوگ آتے ہیں سارے نارمل تو نہیں ہوتے، کچھ پاگل بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی پاگل ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، پاگل نہیں ہے، شاید اصولوں کی بہت پکی ہے۔ اس بات پہ رضوان ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ سب اصولوں کے پکے ہوتے تو کیا معاشرے، لیکن ایک اصول یہ ہے کہ اگر تم میرے نکاح میں آ گئی تو پھر تیرے سارے خرچے بھی میرے اور تیرے لیے کپڑا، خوراک اور رہنے کی چھت کا انتظام کرنا بھی میرا کام۔ بس تم مجھ سے شادی کر لو اور اس کے بعد تمہیں یہ نوکری کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کہ پاگل ہو گیا کیا، اتنی مشکل سے تو سرکاری نوکری ملی ہے، نوکری تو میں نہیں چھوڑوں گی، لیکن ہاں تجھ سے شادی کرنے کے بارے میں سوچوں گی۔ میں نے جب کہا کہ سوچوں گی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ابھی تک یہ لفظ بھی میرے منہ سے نکلا ہی نہیں تھا کہ چلو میں سوچوں گی، اور ابھی بھی غلطی سے نکل گیا تھا، لیکن وہ خوش ہو گیا تو میں نے اسے خوشی رہنے دی۔ اور کیوں نہ سوچتی، جب وہ خود کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرتا ہے
مجھے پسند کرتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے شادی کر لیں اور اس کے بعد وہ بدل جائے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے شادی کر لیں اور اس کے بعد وہ بدل جائے، کیونکہ شادی کے بعد مرد بدل جاتے اور پھر جو ہماری اچھی دوستی تھی وہ بھی شرمندہ ہو جاتی، کیونکہ یہاں پہ میرا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں گھر جاتی تو گھر والے مجھ سے پیسے ہی مانگتے تھے اور میں پیسے ان کو دے دیتی تھی۔ جو ان کو چاہیے تھا وہ ان کو مل جاتا تھا، لیکن جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے نہیں ملتا تھا۔ مجھے کیا چاہیے تھا؟ بس تھوڑی سی عزت، اور وہی مجھے نہیں ملتی تھی۔ لیکن پھر بھی زندگی تھی، بس گزر ہی رہی تھی۔ میں گھر زیادہ نہیں جاتی تھی، جس دن جانے کا موقع ملتا تھا اس دن بھی نہیں جاتی تھی۔ کہہ دیتی تھی کہ کام زیادہ ہے، پتا تھا مجھے کہ وہاں جا کر بھی کیا ہی ہو جائے گا۔ ماہی نے یوں تو ساری جیل کو ہی اپنے پیچھے لگا رکھا تھا، اس کی حرکتیں ایسی تھی ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس نے کیا تھا، لیکن اتنا کی شادی شدہ نہیں تھی۔ پھر تو ظاہر ہے کہ کسی لڑکے کا ہی چکر تھا، یا تو اسے جان سے مار دیا ہوگا یا کوئی اور معاملہ کیا ہوگا، کیونکہ شادی شدہ یہ لگتی بھی نہیں تھی۔ اس کے فیصلے کے دن قریب آ گئے تھے۔ فیصلے سے میرا مطلب یہی ہے کہ بس اب وہ اس دنیا سے جانے والی تھی، کیونکہ اس کی پھانسی کی تاریخ ویسے ہی کم تھی اور وقت گزرتے دیر کہاں لگتی، ایک کے بعد ایک دن گزرتا جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ پہلے تو بس یہ کہا گیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد پھانسی دے دی جائے گی، اب باقاعدہ تاریخ کا اعلان ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے یعنی کہ تقریباً 24 گھنٹے پہلے ماہی سے یہ پوچھا جانے والا تھا کہ اس کی آخری خواہش کیا ہے۔ 24 گھنٹے بھی نہیں، کچھ زیادہ وقت پہلے ہی پوچھتے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے کے اندر وہ آخری خواہش پوری کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھانسی کا وقت ہو جاتا ہے۔ پھر پھانسی کے بعد تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس بیچ سب کا کہنا تھا کہ یہ شادی شدہ تھی اور اپنے کسی یار کے ساتھ مصروف تھی، اس کے شوہر نے اس کے یار کو مار دی اور اس نے اپنے شوہر کو جان سے مار دی۔ اس طرح کی بہت ساری کہانیاں گردش میں تھی اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ سب کی سب جھوٹی تھی، کیونکہ جب انسان کو حقیقت کا پتہ نہیں چلتا تو وہ اپنے پاس سے کہانی بنا لیتا ہے، اور اس کی اپنے پاس سے بنائی کہانیاں حقیقت سے زیادہ ہی عجیب اور بری ہوتی۔ ماہی کو بھی پتہ تھا کہ اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اس موضوع پر تو بولتی ہی نہیں تھی۔ تب تک تو بالکل نہیں بولتی تھی جب تک کوئی اس کو چھیڑتا نہیں تھا۔ اگر کوئی اسے ذرا سا بھی کچھ کہہ دیتا تو پھر بھی وہ نہیں جواب دیتی تھی۔ میں نے تو اب اس کی مدد کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک دن بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اس کے پاس پانی نہیں تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا تھا، میں کیوں اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس اٹھا کے اس کے پاس جا کے رکھتی چاہتی تھی۔ میں نے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس اٹھا کے اس کے پاس جا کے رکھتی۔ مجھے لگتا تھا کہ گلاس کو ہاتھ مار کے دور پھینک دے گی اور کہے گی مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، لیکن اس نے پانی پی لیا۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں کرتی ہو؟ اس دنیا سے جانے والی ہو، کوئی کسی سے بات کرو، دل خالی کر کے جاؤ۔ اس بات پہ وہ ہنسنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے میرا دل خالی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی سمجھتی تھی کہ شاید وہ کسی سے بھی اپنے دل کی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے تم پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ زندگی جیسی بھی ہو، زندگی بڑی پیاری ہوتی۔ میری زندگی میں بھی کچھ نہیں ہے سوائے ایک چھوٹی سی امید کے۔ میں اپنے دل میں سفر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے میری زندگی پیاری ہے۔ تم تو ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، تم چاہو تو تمہاری زندگی کا رخ تم خود بدل سکتی اس جائے کا۔ بس تمہیں یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اب تم یہاں آ گئی، یہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے حیران ہو کر 2 پل دیکھا اور کہا کہ تمہاری زندگی میں کیا مسئلہ؟ میں نے کہا کہ پیسے کا مسئلہ ہے، شکل صورت کا مسئلہ ہے، بدصورت ہوں میں، بدصورت لوگوں کے لیے یہ دنیا اور بھی زیادہ بری۔ اس نے کہا کہ تمہیں خوبصورت بنانے کے لیے تھوڑے بہت پیسے ہی لگنے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو لوگ خوبصورت ہیں وہ پیسے کے بغیر خوبصورت ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں شاید یہ بات بھی ہے، لیکن وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہم غریب تو اپنا پیٹ ہی بھر لیں تو کافی ہے، اپنے اوپر کیا لگائیں گے؟ اس نے کہا کہ میری مدد کرنے کی کوشش کیوں کرتی رہتی؟ کیا تم سب کے ساتھ اسی طرح پیش آتی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں میں سب کے ساتھ اسی طرح پیش آنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جیسے اب تمہاری زندگی 4 دن کی ہے، ایسے ہی ہماری زندگی بھی 4 دن کی ہے، سے چلے جائیں گے اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہمارے خلاف ہوگا۔ اگر اس پرانی جیل میں کوئی کھڑا ہو کے میرا نام لے دے گا اور یہ کہہ دے گا کہ بڑی اچھی عورت تھی، بڑا اچھا اخلاق تھا، سب کا بڑا خیال رکھتی تھی، اللہ اسے جنت میں جگہ دے، تو شاید میری زندگی کا آخری سفر اچھے سے گزر جائے گا۔ میں تو یہ سب کچھ دعائیں لینے کے لیے ہی کرتی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اچھے انسان ہو، لیکن مجھ سے دور رہا کرو، کیونکہ میرے ساتھ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کی زد میں آ کر اگر تم آ گئی
تو تمہارے لیے برا ہوگا۔ میں نے کہا کہ اب کیا کسی زد میں آؤں گی میں؟ اب تو تم اس دنیا سے جانے والی ہو۔ جب میں اسے کہتی تھی کہ تم اس دنیا سے جانے والی ہو تو وہ عجیب سا مسکراتی تھی، ایسے ہنستی تھی جیسے مجھ پر طنزیہ ہنس رہی ہو۔ لگتا ہے موت کے خوف نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ یہاں پر موت کے خوف سے پاگل ہونے والی وہ پہلی عورت نہیں تھی۔ ایک عورت تو اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ وقت سے پہلے ہی جا کے پھانسی کے تختے پہ کھڑی ہو گئی، جبکہ ابھی 10 دن باقی تھے۔ لیکن وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اس نے ایک قدم اٹھایا۔ جاتے جاتے وہ ایک خط چھوڑ گئی جس میں لکھا تھا کہ گھڑی مجھے چڑھاتی ہے اور کیلنڈر مجھ پہ ہنستا ہے کہ تو 10 دن کے بعد مرنے والی ہے۔ آج میں ان دونوں کی مسکراہٹ چھین لوں گی اور 10 دن کا وقت بھی ختم کر دوں گی۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ پاگل پن ہی ہو سکتا ہے، اور ایسا پاگل پن کے موت کے خوف سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ موت کا خوف بہت برا خوف ہوتا ہے۔ انسان جینے کے لیے ہی تو مرا جاتا ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب ماہی سے پوچھنا تھا کہ اس کی آخری خواہش کیا ہے۔ عجیب بات تھی کہ آج بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ ہماری جیل کے اندر ایک حصہ بنا ہوا تھا جہاں پر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ یہ اوپن ایئر حصہ تھا، اوپر چھت تھی لیکن چھت بہت دور تھی، کیونکہ زمانے کی جیل تھی۔ سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماہی کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ برسوں صبح فجر کے وقت تمہاری پھانسی کے بیچ میں ایک دن کا وقت ہے، تم اپنی آخری خواہش کے بارے میں ہمیں بتا دو۔ اگر وہ پوری کرنے والی ہوئی تو ہم اسے پورا کر سکتے، کیونکہ یہ قیدی کا حق ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی آخری خواہش پوچھی جائے۔ مرنے والے سے آخری خواہش پوچھنے کا رواج بڑا پرانا ہے۔ شاید اس کو یہ سب کچھ تفصیل سے اس لیے بتایا گیا تھا کہ مجھے سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ شکل سے ایسی لگتی تھی کہ کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی آخری خواہش کے بارے میں پہلے سے ہی سوچ چکی ہوں، بلکہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی، اور وہ خواہش نہایت ہی آسان، آپ کو اس کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے۔ ہم لوگ بھی سارے موجود تھے، یعنی کہ جو یہاں پر کام کرتے تھے اور سننا چاہتے تھے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ لوگ عجیب غریب قسم کی خواہش کرتے تھے۔ کچھ عورتیں کہتی تھی کہ ہمیں اپنے بچوں سے ملنا ہے، کچھ عورتیں کہتی تھی ہم نے کھانا کھانا ہے۔ زیادہ تر کیسز ایسے ہوتے تھے جس میں کھانا کھانے کی ہی فرمائش کی جاتی تھی۔ شاید انسان جانے سے پہلے اسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا تھا جس کے لیے وہ دنیا میں سب سے زیادہ فساد کرتا ہے، یعنی کہ 2 وقت کی روٹی۔ ایک عورت تو ایسی بھی تھی جس نے پورے 200 لوگوں کا کھانا منگوا لیا۔ اس نے کہا کہ میں سارا کھانا کھاؤں گی اور یہی میری آخری خواہش ہے، میرے لیے کھانا منگوایا جائے۔ کھانا جب آ گیا تو اب سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے کھائے گی۔ لوگوں کا کھانا ایک عورت تو نہیں کھا سکتی تھی، لیکن پھر بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید زیادہ کھا لے گی۔ لیکن جب کھانا اس کے سامنے آ گیا اور اسے کرسی پہ بٹھا دیا گیا کہ چلو شروع کرو اور کھا لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، تو کہنے لگی کہ تم لوگوں نے بڑی دیر کر دی، میری بھوک مر گئی ہے۔ تو کہنے لگی کہ تم لوگوں نے بڑی دیر کر دی، میری بھوک مر گئی ہے۔ اس نے ایک نوالا بھی نہ کھایا اور وہ اس دنیا سے روانہ کر دی گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا، 1 گھنٹے میں وہ سارا کھانا خراب ہو گیا۔ ایسا بھی نہیں ہو سکا کہ میں کہہ دیتی کہ وہ کھانا بانٹ دیا جاتا۔ جیل والوں کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ جاتے جاتے وہ ہم سب کو ذلیل کرنا چاہتی تھی، لیکن کیا ہی ذلیل کرتی جب خود اس دنیا سے جا رہی تھی۔ ماہی سے بھی پوچھا گیا، اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ جب اس نے اپنی آخری خواہش بتا دی تو ہم سب حیران رہ گئے۔ اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ وہ 24 گھنٹے کے لیے مردوں کی جیل میں رہنا چاہتی تھی۔ مردوں کی جیل کے اندر وہ پورے 24 گھنٹے گزارنا چاہتی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کسی قیدی کو رکھا جاتا ہے، لیکن رکھا اسے مردوں کی جیل میں جائے۔ یہ بات سن کے ہم سب لوگ حیران رہ گئے کہ آخر یہ اس کے ہے کہ یہی تمہاری آخری خواہش ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہی میری آخری خواہش ہے۔ اس سے تیسری دفعہ بھی پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہی میری آخری خواہش ہے۔ اسے وہاں سے لے گئے۔ اب سب لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ ایسی خواہش کا کیا مقصد ہو سکتا۔ ایک آدمی نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے وہاں سے بھاگ جانے کا پلان بنا رکھا ہو، کیونکہ اس جیل کو تو اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں سے تو یہ کہیں سے بھاگ نہیں سکتی، ایک کونا چھان لیا ہوگا، لیکن وہاں کے بارے میں اسے شاید امید ہوگی کہ میں وہاں سے نکل سکوں۔ تو دوسرا آدمی نے کہا کہ اگر یہ ایسا سوچ رہی ہے تو یہ بہت بڑی بے وقوف ہے، کیونکہ وہ جیل اس جیل سے زیادہ مضبوط بنائی گئی، وہاں پہ پہرا بھی زیادہ ہے اور وہاں پہ پہرا بھی مرد دیتے ہیں، وہاں سے تو یہ بالکل بھی نہیں نکل سکتی۔ اور جیسے یہاں کال کوٹڑی میں رہتی ہے وہاں بھی کال کوٹڑی میں رہے گی، اور وہاں کی وہ جگہ یہاں کی کال کوٹڑی سے بہت ہی زیادہ خوفناک اور تنگ ہے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہے، بھاگنے والا چکر ہی نہیں ہو سکتا، اور جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بھاگنے کا امکان ہو سکتا ہے تو ہم اس پہ بہت زیادہ پہرا بھی رکھیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پہرا نہ رکھا جائے۔ سب نے کہا کہ بس پھر پہرا پکا رکھیے گا، باقی اس کی آخری خواہش پوری کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اسے 1 دن کے لیے مردوں کی جیل میں بھیج دیا جائے۔ جب وہ صبح صبح یہاں سے جا رہی تھی تو کوئی بھی آگے بڑھ کے اس سے مل نہیں رہا تھا،
کیونکہ اس نے کسی کے ساتھ اچھا تعلق بنایا ہی نہیں تھا۔ جس کے منہ پہ چائے پھینکی تھی اس بیچاری کے منہ پہ تو پکا نشان پڑ گیا تھا جو اب کبھی بھی جانے والا نہیں تھا۔ لیکن جب وہ باہر جانے لگی تو میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ تمہاری اس خواہش کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت کام کیا ہے۔ میں حیران ہوئی میں اس ٹائم یہ کیسا سوال کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں سمجھی نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت کام ہی میری آخری خواہش ہے، اور اس نے میرے ہاتھ میں ایک کارڈ پکڑا دی۔ یہ کارڈ کسی آدمی کا تھا، لکھا تھا شرجیل خان اور نیچے اس کے آفس کا پتہ اور نمبر وغیرہ لکھے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں یہ کارڈ اس نے مجھے کیوں پکڑایا، پر اس طرح پکڑا کہ کسی اور کو مت بتایا، اور میں نے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ 24 گھنٹے وہاں پورے کرنے کے بعد اسے واپس یہاں لایا جاتا اور پھانسی گھاٹ کے قریب لے جاتے، اور اس کے بعد کیا ہوتا وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہی ہے۔ 24 گھنٹے تک وہ مردوں کی جیل میں تھی۔ یہ بات جیل سے باہر بھی پھیل گئی، یہاں تک کہ ایک آدمی بھی بات کرنے چلا آیا کہ آخر کیسے ایک عورت کو مردوں کی جیل میں رکھا گیا ہے، وہ بھی رات کے لیے۔ ایسا بھی کیا کام تھا؟ تو کہا گیا کہ بیٹوں کی خواہش پوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو پہلے اوپر بیٹھے لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے بنا پوچھے خود سے یہ سارا کچھ پلان کر لیا۔ تو کہا گیا کہ اب تو ویسے بھی سارا ٹائم گزر چکا ہے، بس 2 ہی گھنٹے بچے ہیں، اور ہم نے پتا کیا ہے کہ وہ ادھر ہی موجود ہے، آرام سے بیٹھیے، اسے لے آیا جائے گا اور صبح کے 4 بجتے ہی یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ ویسے بھی آخری خواہش پوری کرنے کا حق اس کو تھا، اور ہمیں بھی۔ یہ تو قانون پاکستان میں ہے، ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں بنا۔ یہ 2 افسر آپس میں لڑ رہے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حکم جاری کر دیا گیا کہ اب ماہی کو وہاں سے واپس لے آیا جائے، کیونکہ رات کے 12-1 بجنے والے تھے اور صبح 4 بجے اس کی پھانسی کا وقت تھا۔ یہ پھانسی ہمیشہ صبح کے وقت ہی کیوں دی جاتی تھی، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ مگر یہ جیل ہے، کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہوتی یہاں پر بہت عجیب کہانی ہوتی ہے، عجیب سے معاملات ہوتے ہیں، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب اسے لینے جانا تھا تو مجھے بھی بلایا گیا کہ میں بھی ساتھ جاؤں، اور میں نے سوچا کہ چلو اسی بہانے میری پھر سے اس سے ملاقات ہو جائے گی، اور اگر مجھے موقع ملا تو میں اسے پوچھ لوں گی کہ اس نے مجھے یہ کارڈ کیوں دیا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم لوگ اسے لینے کے لیے گئے اور وہاں پہنچے جہاں پہ اسے رکھا گیا تھا، تو یہ دیکھ کے میں حیران رہ گئی کہ وہ وہاں پر تھی ہی نہیں۔ ساری جیل میں سائرن بج گیا، سب لوگ الرٹ ہو گئے کہ لگتا ہے کہ ایک عورت یہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ CCTV کیمروں کی فوٹیج والے بھی الرٹ ہو کے بیٹھ گئے کہ کوئی نکل تو نہیں گیا، تو پتا چلا کہ نہیں نکلا، کوئی بھی نہیں ہے۔ بھگدڑ مچ گئی تھی، سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ ماہی کدھر ہے، ڈھونڈتے اس مقام پہ لوگ تو پہنچ ہی گئے تھے کہ وہ جیل کے اندر ہی تھی، یہاں سے باہر نہیں نکلی تھی۔ سارے راستوں کے آگے لوگ کھڑے ہو گئے تھے، پتہ نہیں وہ کدھر تھی، میں بھی اس کو ڈھونڈ رہی تھی، جب اچانک سے میں ایک سیل کے پاس سے گزری اور چھوٹی سی کھڑکی کے اندر سے مجھے کچھ دکھائی دیا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ذرا یہ دروازہ کھولنا۔ اس نے کہا کہ یہ دروازہ کیسے کھول سکتا ہوں، اس کے اندر تو بڑا مشہور قیدی ہے۔ میں نے کہا کہ ذرا کھڑکی سے اندر دیکھو اور اس کے بعد فیصلہ کرو۔ جب اس نے کھڑکی سے اندر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا، اور میں بھی یہ منظر دیکھ چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ دروازہ کھول دو، اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں وہیں پر زمین پر ایسے بیٹھی تھی کہ جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی، کیونکہ ساری بات مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ وہ آدمی باقی سب ان کو بلانے بڑا ہی عجیب اور دلخراش بتاتے ہوئے بھی وہ وقت یاد آ رہا ہے تو ہاتھ پاؤں جیسے کامنے لگے ہیں۔ ایسے منظر روز روز دیکھنے کو کہاں ملتے ہیں، ایسی محبت بھی روز روز دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ماہی نے مجھے کہا تھا کہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت کام کیا ہے، میں وہی کرنے جا رہی ہوں، اور آج مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے یہ بات کیوں کی، کیونکہ واقعی اس نے اس دنیا کا سب سے خوبصورت کام کیا تھا۔ ماہی کی کہانی سے یہ جواب ملتا تھا کہ اس کی آخری خواہش کا مطلب کیا تھا۔ اس کی کہانی کچھ ایسی تھی کہ ماہی کسی لڑکے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی جو عام انسان نہیں تھا، اور اسے بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ شریف آدمی ہے، لیکن وہ غفور نامی ایک بہت بڑا مجرم تھا جو لوگوں سے بھتے لیا کرتا تھا، اور پولیس کو مطلوب بھی تھا، اور اس کے سر پہ انعام بھی تھا۔ لیکن یہ بات ماہی کو پتہ نہ تھی۔ ماہی کو اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، پر اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کسی اور شخص سے طے کروا دی۔ وہ پھر بھی یہ جدائی کا غم پی گئی کہ چلو میرے گھر والوں کی عزت ہے، لیکن جس سے اس کی شادی کروائی وہ ایک درندہ نکلا۔ اس نے پہلی رات ہی ماہی کے ساتھ بہت برا کرنے کی کوشش کی، اور وہی ہوا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے اس شخص کو اس دنیا سے بھیج دینا پڑا، اور یہ سب کچھ
अचानक हुआ, लेकिन इसके बाद इन लोगों ने इस पे केस कर दिया और वो जेल भिजवा दी गई। माही को पता नहीं था कि इसका आशिक, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, जिसका नाम गफूर था, वो भी पुलिस के शिकंजे में आ चुका था और उसे भी जेल में भिजवा दिया गया था। और जब इसे पता चला कि वो किस जेल में है तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी फांसी की तारीख करीब आ गई थी। और फिर इसने ये प्लान बनाया कि इसे एक रात के लिए मर्दों की जेल में जाना है। और ये बात किसी तरह गफूर तक भी पहुंच चुकी थी कि इसकी माही इस जेल में है और इसे फांसी की सजा हुई है। इन दोनों को ही फांसी की सजा हुई थी। आज माही की फांसी थी और 4 दिन बाद गफूर की, और इनको पता था कि वो यहाँ से बच के नहीं निकल सकते हैं। उन्होंने ये सब कुछ कैसे मैनेज किया, कैसे प्लान किया, कैसे सारे लवाजमात पूरे किए, पर इन लोगों ने वहाँ पर निकाह कर लिया था। माही उस वक्त दुल्हन के लिबास में थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसे लगता था कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन है। और गफूर भी अपने नाम से कोई बहुत बड़ा गुंडा और बड़ी उम्र का आदमी लगता था, लेकिन असल में इसकी उम्र भी 23-24 साल से ज्यादा न थी, और वो भी बड़ा ही खूबसूरत आदमी था। वो दोनों निकाह कर चुके थे। जेल में से ही किसी आदमी ने इनका निकाह पढ़वा दिया था और वही लोग गवाह बने थे और उन्होंने एक दूसरे को कबूल कर लिया था। और निकाहनामा दीवार पे लिख दिया। ये लिखा था कि वो एक दूसरे को कबूल कर चुके हैं। नीचे गवाहों ने दस्तखत किए थे और वहीं पर वो मर्दा हालत में पड़े थे, क्योंकि उन दोनों ने खुदकुशी कर ली थी। वो नफरत के हाथों नहीं बल्कि मोहब्बत के हाथों मरना चाहते थे। मुझे माही ने कहा था कि इस दुनिया का सबसे खूबसूरत काम किया है मैंने, वही करने जा रही हूँ। इसका मतलब यही था कि इस दुनिया का सबसे खूबसूरत काम अपने महबूब की बाहों में मरना है, और उसने यही किया था। वो यही करने जा रही थी, क्योंकि अब वो दोनों इस दुनिया में न थे। इन दोनों जेल के जो जेलर थे वो बड़े ही जज्बाती इंसान थे। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गए। इस कमरे के अंदर ही उन दोनों की कब्रें बना दी गई और वो निकाहनामा आज भी वहाँ पे लिखा हो, उसी दीवार के ऊपर, और उधर ही उन दोनों की कब्रें हैं। और इस कमरे में लोग कभी कभी फातह ख्वानी करने के लिए भी आ जाते हैं। इस वाक़ये ने मेरे दिमाग पे ये बात डाली कि मोहब्बत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मोहब्बत ऐसी चीज है जिसके लिए आप मर भी जाएं तो आपको सोचना नहीं चाहिए। मैंने जफर से शादी करने के लिए हाँ कह दिया और हम दोनों ने भी निकाह कर लिया। फिर मुझे इस कार्ड का ख्याल आया और मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढती हुई इस पते तक पहुँच गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो पता चला कि गफूर की बहुत सारी दौलत थी और एक छोटा सा घर भी था जो इस आदमी के हवाले किया गया था, अमानत के तौर पे रखवाया गया था। और इसे ये भी कहा था कि एक लड़की आएगी, इसको ये सब कुछ दे दे, वो आपको एक कार्ड दिखाएगी। जब मैंने इस आदमी को कार्ड दिखाया तो इसने कहा कि मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। इसने मुझे घर की चाबी और बैंक अकाउंट का नंबर और सारे मामलात के बारे में समझा के सब कुछ मेरे हवाले कर दी और कहा कि गफूर और माही ने ये सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया है, क्योंकि गफूर और जफर आपस में दोस्त थे और वो तुम पहले से ही सब कुछ जानता था। मैं ये सुन के हैरान रह गई। वो दोनों इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमारी जिंदगी संवर गई। हम लोगों ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, क्योंकि जहाँ से इंसान को कुछ मिला हो, जिस जगह से उसे कुछ अच्छा मिला हो, इसने मेहनत की हो, इसे वो सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हमारे पास घर भी था और पैसे भी। इसके बाद वाकई जब हम लोगों ने अच्छा खाना पीना शुरू किया, हमारे हालात बेहतर हुए। मेरी जिंदगी में मोहब्बत आई। मुझे जफर की मोहब्बत मिली तो मैं पहले से बहुत ज्यादा बदल गई। सब लोग कहते थे कि क्या ये वही वाली सलोनी है, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती जा रही, ये तो मोहब्बत रास आ गई है। मोहब्बत किसको नहीं रास आती, मुझे भी मोहब्बत रास आ गई थी और मैं जफर के साथ बहुत खुश थी। जब कभी भी मुझे मौका मिलता, वक्त मिलता, तो मैं गफूर और माही की कब्र पे जाया करती थी। इसके कमरे से अजीब तरह की खुशबू आती थी। दीवार पे आज भी वो निकाहनामा लिखा हुआ था और वो दोनों इस दुनिया से जा चुके थे। यहाँ पर मीडिया वाले भी आए थे और उन्होंने इस पर रिपोर्ट भी बनाई थी। बाहर से भी कुछ लोग आए थे, इनको भी ये कहानी बड़ी दिलचस्प लगी थी और बाहर वालों ने भी इस पे रिपोर्ट बना दी। यहाँ पर लोग अभी भी आते हैं और ये जेल इस कहानी की वजह से ज्यादा मशहूर हो गई है। दुनिया में जो भी जगह, जो भी शहर मशहूर हुए वो आशिकों की वजह से ही मशहूर। लेकिन ये नहीं पता था कि एक जेल भी आशिकों की वजह से मशहूर हो सकती है और वो यही जेल है। वो जो भी थी, जैसी भी थी, गफूर भी जैसा भी था, जैसा काम भी करता था, वो दोनों हम दोनों की जिंदगी को तो संवार के चले गए थे। ऐसा लगता है कि इनके हिस्से की मोहब्बत हम लोग जी रहे हैं और ऐसा ही है, क्योंकि अगर हमारे पास इनकी दी हुई ये सारी चीजें नहीं आती तो फिर शायद हमारी मोहब्बत भी जिंदगी की तंगदस्ती और खो जाती। लेकिन आज हम लोग एक दूसरे के साथ भी हैं और बहुत खुश भी हैं और हमेशा ये बात याद रखेंगे, इनका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।